اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے عظمت والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام۔ بھائیوں، ساتھیوں، عزیز مسلمان نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، خواتین، اللہ تعالیٰ تم سب کا اس جگہ پہ حاضر ہونا، تشریف لانا اور علماء کرام کی گفتگو سننا اسے کارآمد بنائے اور تمہارا یہاں تشریف فرما ہونا اسے قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ علماء کرام بیان کرتے ہیں انہیں اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر پھر اس پر عمل پیرا ہونا، یہ ہمارے لیے اصل سرمایہ ہے۔ مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگ دین والی ان مجلسوں اور محفلوں میں علماء کی گفتگو سن کر اسے پلے باندھ کر اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو میرے عظمت والے ساتھیوں نے میرے ذمہ جو موضوع لگایا ہے وہ ہے قانون وراثت۔ یہ جو ساری زندگی محنت اور کوشش سے تگ و دور کر کے انسان کماتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس مال کا کیا کرنا ہے، وہ کیسے کیسے لوگوں میں تقسیم ہوگا اور کیا معاملات بنیں گے، اس موضوع پر یہ تھوڑی سی آپ کی سمع خراشی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے اور آپ احباب گرامی کو سن کر پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازے۔ عزیز ساتھیوں، انسانی زندگی میں انسان کی اس لائف میں، اس زندگی میں رب العالمین نے بڑے احکامات ہمیں دیے ہیں۔ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا، ہمیں مال کمانے کا طریقہ بھی بتایا، پھر نسل انسانی کو بڑھانے کے ذرائع بھی بتائے، پھر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ جب وہ قتل ہو گیا نا تو پھر وہ پریشان ہوا کہ اب میں اس کا کیا کروں۔ رب العالمین نے پھر اس کی رہنمائی کی، 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، ایک کوے نے ایک کوے کو مار دیا، پھر اپنے ہی پاؤں سے اس کے لیے گھڑا کھودا اور اس گھڑے میں اپنے مرے ہوئے بھائی کو ڈال کر پھر اوپر مٹی ڈالی۔ اب یہ تربیت ہے انسانیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کی ہے کووں کے ذریعے کہ کیسے آپ نے اپنے فوت ہونے والوں کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ یہ تربیت ہے، رب العالمین ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ تو بھائیوں، جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان احکامات میں سے بہت سارے احکامات کا تعلق ہماری زندگی سے ہے اور بہت سارے احکامات ہیں جن کا تعلق ہماری موت کے بعد سے ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا، فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد جتنے معاملات اس کے پیش آنے والے ہیں وہ معاملات بھی اللہ نے ہمیں اپنی کتابوں، اپنے پیغمبروں، رسولوں کے ذریعے رب العالمین نے ہم تک پہنچا دیے۔ ان میں جو موت کے بعد آنے والے معاملات ہیں ان میں ایک وراثت کا معاملہ بھی ہے، ایک وراثت کا مسئلہ بھی ہے۔
اب یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے، اس ضمن میں ہر بندے نے جو دنیا میں آیا نا، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، جو بھی آیا اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اور جہاں زندگی ہے وہاں موت بھی ہے۔ اگر موت ہے تو پھر وراثت بھی ہے۔ ظاہر ہے وہ دنیا میں رہ کر کچھ نہ کچھ محنت، کچھ نہ کچھ کوشش کاوش کرے گا، مال بنائے گا، مال کمائے گا۔ تو جو مال ایک انسان اپنی زندگی میں بناتا ہے، یہی مال اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا پھر کیا کرنا ہے۔ اب یہ رہنمائی ہماری اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے فرمائی ہے۔ سیدنا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے۔ ان کے بھائی نے ان کی پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، ان کے بھائی نے پوری وراثت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اب حضرت سعد کی دو بیٹیاں ہیں، ان کی اہلیہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ کے رسول میری دو بیٹیاں ہیں، ان کا باپ فوت ہو گیا اور سعد کے بھائی نے سب کچھ پر ہی قبضہ کر لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت سعد کے بھائی کو بلایا اور انہیں یہ والی آیت کریمہ سنائی۔ تبھی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخرہ۔ 3 آیات کریمہ ہیں وراثت پر مبنی۔ تو یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جب مرنے والا فوت ہو جائے، مرنے والا مر جائے، جو پیچھے مال چھوڑ گیا ہے وہ مال حصے داروں میں تقسیم ہوگا اور پھر اس کے وارث بنیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے آرزو کی تھی، یرثنی و یرث من آل یعقوب، اللہ میرا وارث بنائیے۔ اور پھر سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سلیمان ہے، وہ میرا وارث بنے گا اور میرے علم کا وارث بنے گا۔ تو یہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی آرزو ہے یا ان کا فرمان ہے، اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ حقیقی وراثت وہ علم کی وراثت ہوتی ہے، وہ دین کی وراثت ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ جو دنیا کا مال ہے یہ بھی وراثت کی شکل میں تقسیم ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا ہے، تلک حدود اللہ، لوگو یہ میری حدیں ہیں، میری حدود ہیں، جو شخص ان کو اپنے عمل میں لائے گا، ان پر کاربند ہوگا، عمل پیرا ہوگا، وہ مجھ سے انعامات کا حاصل کرنے والا بنے گا۔ تلک حدود اللہ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اسی طرح فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ وراثت کو اللہ نے، وراثت کی تقسیم کو اللہ نے حد قرار دے دیا ہے، حدود اللہ میں شامل کر دیا ہے، اور جو شخص اللہ کی ان حدود سے تجاوز کی کوشش کرے گا رب العالمین اس کو جہنم رسید فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو تعلموا الفرائض
मुझसे वरासत का इल्म सीख लो, वअल्लिमुहा अन्नासा, लोगों को सिखाओ भी, वरासत का इल्म खुद भी सीखो, लोगों को भी सिखाओ। फरमाया फ़इन्नी इम्रुउन मक़बूज़ुन, मैं तो अनकरीब दुनिया से चला जाऊंगा। तो यही बात है कि इल्म ऐसे ही उठता चला जाएगा। इल्म वाले दुनिया से चले जाएंगे और जाहिल वो फिर दुनिया के मामलात को हल करेंगे। ज़ल्लू फ़अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और गुमराही को ही फैलाएंगे। इल्म मीरास को जानने की बहुत जरूरत है, इस इल्म की बहुत ही जरूरत है। जैसे हमें नमाज के अहकामात का पता होना चाहिए, रोजे के मामलात का अहकामात आलिया का पता होना चाहिए, ऐसे हज है, ज़कात है, फिर जिंदगी के बकिया मामलात हैं, उन सब का इल्म होना चाहिए हमें। इसके साथ साथ हमें इल्म वरासत का भी पता होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि एक ना एक दिन दुनिया से इंसान ने चले ही जाना है। ऐसा ना हो कि जाते जाते कोई ऐसी बात कर जाए, कोई ऐसा काम कर जाए, कोई ऐसा मुआमला कर जाए जिससे उसकी सारी जिंदगी की मेहनत ही गारत हो जाए। हदीस पाक में आता है ना कि एक शख्स बड़ी बेहतरीन जिंदगी बसर की, बड़ी नेकियां करता रहा, जन्नत और इसके दरमियान सिर्फ एक बारिश का फासला रह गया। आखिर उससे एक ऐसा मामला सरजद हुआ जिस बिना पर उसकी सारी मेहनत ही गारत हो गई और वो जहन्नम रसीद हो गया। तो भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, ये जो वरासत का इल्म है ना, या वरासत के मसाइल हैं, मामलात हैं, इनको जानना हमारी जिंदगी का एक बेहतरीन हुक्म है कि हमें इन मसाइल से आगाह होना चाहिए, ताकि दुनिया से जाते हुए कोई ऐसी बात न कर जाए, कोई इंसान कोई ऐसा मामला न कर जाए। जैसे एक शख्स के 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। जाते हुए बाप ने कहा मैं अपनी जायदाद अपने बेटों के नाम लगाता हूं। पटवारी और तहसीलदार के पास चला गया, उनसे जाकर मामला तय कर लिए और दर्ज हो गया इंतकाल में कि जी मेरे 2 ही बेटे हैं, बेटियों को महरूम कर दिया। अब ये जहन्नम में जाने का जरिया है, ये सबब है जहन्नम में जाने का। अपनी औलाद में से बेटियों को महरूम कर देना और बेटों को वरासत से नवाज देना, ये जहन्नम में जाने का जरिया है। फिर ये जी फलां मेरा बेटा मेरा नाफरमान है, लिहाजा मैं उसको आग करता हूं। ये आग नाक का जो ताल्लुक है ये दुनियादारी के मामलात से है, हमारे दीन में कोई आग नहीं। आप उनकी तरबियत करते, वो अच्छे किरदार वाले, अच्छे अखलाक वाले बनते। आज जो अपनी जायदाद से उनको आग कर रहे हो, नहीं कर सकते आप। वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं किस बिना पर महरूमी आएगी जायदाद से। कुछ ऐसे मामलात हैं कि वारिस वरासत के हुसूल से महरूम हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं है कि जी मेरा बेटा मेरा नाफरमान है, मेरी उसने बात नहीं मानी, लिहाजा मैं उसको अखबारात में ऐलान दे दिया कि जी मैं उसको अपनी जायदाद से महरूम कर रहा हूं। नहीं कर सकते आप। इसी तरह मेरे भाइयों, अपनी बहनों का ही हक मार देना। बहनें वो भी जायदाद में वारिस होती हैं, बाप दुनिया से चला गया, अब बेटों में ये तय हो गया कि जी हम अपनी बहनों को महरूम करते हैं। तो ये जो महरूमी है ये अपने आप को दुनिया में जहन्नम का ईंधन बनाने का जरिया है। जो चीज, जो दौलत, जो वरासत, जो जायदाद रब्बुल आलमीन ने
تقسیم فرما دی ہے اپنی عظمت والی کلام پاک میں، اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے، اس سے 1 انچ آگے اور پیچھے جانا اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایسی کوئی کاروائی کوئی شخص نہ سوچے کہ جی میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، فلاں فلاں کو میں محروم کرتا ہوں۔ بالکل نہ سوچئے گا۔ اس ہمارے خطے میں ایک اور قباحت یہ ہے، ایک شخص کی 10 مربع زمین ہے اور اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، وہ پھر بیٹی کی شادی ہی نہیں کرتے، بیٹی کی شادی نہیں کرتے کہ جی اگر ہم نے اس کی شادی کر دی تو اس کے لیے تو پھر ہم کو یہ زمین دینا پڑے گی، لہذا اس کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے۔ چلو آپ کی ہم نے قرآن سے شادی کر دی، تم ہر وقت قرآن ہی پڑھا کرو۔ وہ بچی قرآن پڑھتے 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 بیچاری بڑی ہو گئی اور انہی کے گھر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر فوت ہو گئی تاکہ ہماری وراثت ادھر ادھر نہ جائے۔ اور یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے اس خطے میں روزمرہ پیش آ رہے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ان کے قریب بھی نہ پھٹکا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول کا ایک غلام تھا اور کوئی جائیداد نہیں تھی، صرف ایک غلام تھا، کوئی جائیداد نہیں، اور وہ غلام بھی مدبر تھا۔ مدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری موت کے بعد یہ آزاد ہے، میری موت کے بعد یہ میرا غلام آزاد ہے، پھر یہ میرے ورثاء کے حق میں نہیں آئے گا۔ اب اس بات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو اللہ کے رسول نے اس غلام کو بلایا جس کو اس نے آزاد کر دیا ہے نا، خود تو وہ بندہ فوت ہو گیا اور ایک ہی غلام تھا وہ بھی آزاد ہو گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس غلام کو بلایا اور اسے بیچ ڈالا۔ 800 درہم کا وہ بکا اور 800 درہم پھر وارثوں میں تقسیم کیے گئے۔ تو یہاں تک اہمیت ہے ہمارے دین میں وراثت کی۔ اگر کوئی غلط کام کر گیا ہے نا، کوئی غلط وصیت کر گیا ہے تو حکم پاک یہ ہے اللہ کے رسول کی طرف سے کہ اس کی وصیت کو ٹھیک کیا جائے۔ بہرحال وارث بننے کے اوصاف، کن کن اوصاف کی بنا پر انسان وارث بنتا ہے؟ ان میں سب سے پہلی قسم وہ ہے نسبی رشتہ۔ نسبی رشتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا بیٹا ہے، خونی رشتہ جن سے خونی تعلق ہے وہ نسبی رشتے کہلاتے ہیں۔ اس بنا پر میت کے ورثاء جو خونی رشتے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، یہ ہوتا ہے نسبی رشتہ۔ اس بنا پر لوگ وارث بنا کرتے ہیں اور وارث بنائے جاتے ہیں۔ اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، باپ ہے، اب دادا ہے، اور ایسے ہی چچا ہے، یہ سب لوگ وارث بنتے ہیں اور یہ خونی رشتے کی بنا پر وارث بنتے ہیں۔ اسی طرح نکاح وراثت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کر لیا، اس کی علیحدگی اس سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ الگ معاملہ ہے، نکاح کر لینے سے ہی وہ وارث بن جائے گی۔ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے تو وہ عورت اس شخص کی وراثت میں حقدار بن گئی ہے، حصے دار بن گئی ہے۔ اسے محروم کرنا بہانہ بنا کر کہ جی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ ہے اور یہ وجہ ہے، یا بے مقصد ہی اس کو طلاق دے کے ادھر ادھر کر دینا، یہ بھی اللہ کے ہاں جرم کی شکل میں سامنے آئے گا۔ ایسے ہی مسلمانوں ولا کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک شخص کا ایک غلام ہے، یہ پہلے ادوار میں تھا، آج کل یہ چیز نہیں ہے، بہرحال یہ شرعی معاملہ ہے، وہ میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔
ولا ولا کا مطلب ہوتا ہے غلام. غلام ایک شخص کا ایک غلام ہے اور وہ غلام اس نے آزاد کر دیا ہے. اس غلام کا کوئی وارث نہیں. اس غلام کی جو وراثت ہے وہ پھر واپس اسی کے پاس آئے گی جس نے اس کو آزاد کیا ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بریرہ کو خریدنا چاہتی تھی تو بریرہ کے جو وارث تھے نا، جو اس کے مالک تھے، وہ کہنے لگے جی ولا ہماری ہوگی، یعنی آزادی کی نسبت ہماری طرف آئے گی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ فلاں والے بریرہ کے بارے میں یوں کہہ رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا، وضاحت کر دی تھی، بلکہ خطبہ ارشاد فرما دیا تھا کہ الولاء لمن اعتق، آزادی کی نسبت صرف اسے ملے گی جو آزاد کر رہا ہے. اور آپ نے سیدہ عائشہ کو حکم دے دیا کہ آپ اس کو خریدو، اس کی آزادی کی نسبت تیری ہی طرف رہے گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نسبی قرابت اور دوسرا نکاح اور تیسرا ولا، یہ تین چیزیں ہیں جو وراثت کا سبب بنتی ہیں، وراثت کا ذریعہ بنتی ہیں. اب وراثت سے ممانے کون سی چیزیں ہیں جو وراثت سے ممانے ہیں، یعنی ان کو وراثت نہیں ملتی؟ پہلی چیز ہے غلام ہونا. اگر کوئی شخص کسی دور میں یہ احکامات تھے یا یہ معاملات تھے یا یہ چیزیں تھیں، آج کل وہ نہیں ہیں، یہ غلامی ہمارے دین نے اس کی حوصلہ شکنی کرتے 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 آخر مسلمانوں نے یہ ختم کر دی ہے. آج کوئی کسی کو غلام نہیں بناتا. پہلے ادوار میں یہ چیز تھی، جو غلام بن گیا وہ پھر وارث نہیں بنے گا، نمبر ایک. نمبر دو، ایک بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے، ایک حقیقی بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، کوئی بھی سبب بنا، جی ہمارا باپ دوسری شادی کر رہا ہے اور ہم نے اپنے باپ کو شادی نہیں کرنے دینی، یہ ہماری اب جائیداد اور وراثت کو برباد کرنا چاہتا ہے، لہذا اس باپ کو ہی ٹکانے لگاؤ. تو جو شخص اپنے حقیقی باپ کو قتل کر دیتا ہے وہ بھی وارث نہیں بنے گا. کسی بنا پر، خواہ وہ زمین کا حصول ہو، جائیداد کا حصول ہو، یا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو، یا ماں سے لڑائی ہو، یا دوسری شادی کا معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، باپ کو قتل کر دینے والا قاتل وہ باپ کا وارث نہیں بنے گا، وہ محروم ہو گیا اپنے باپ کی وراثت سے. اور ایسے ہی اختلاف دین، اگر دین میں اختلاف ہو جائے، مثلا باپ مسلمان ہے اور بیٹا عیسائی ہو گیا، باپ مسلمان ہے بیٹا یہودی ہو گیا، باپ مسلمان ہے بیٹا مجوسی ہو گیا، ہندو بن گیا، سکھ بن گیا، تو وہ اپنے باپ کی وراثت سے محروم ہو جائے گا. اختلاف دین، دین میں اختلاف، یاد رکھنا. یہاں ایک وضاحت والی بات آ گئی، وہ میں بتا دوں. اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا مرزائی ہو جائے، بیٹا قادیانی بن جائے، اب قادیانی بننا کوئی دین نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے. قادیانی بننے کا مطلب ہے اسلام سے ارتداد، وہ تو مرتد ہو گئے. اور ارتداد کا جو ہمارے دین میں حکم ہے یا جو فیصلہ ہے وہ ہے سر تن سے جدا کر دیا جائے. یہ ہمارے دین میں فیصلہ ہے. جب مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے نا ہمارے اس ملک میں، تو اس وقت علماء کرام سے شاید کوئی صاحب ہو گیا ہے، یہ لفظ کفر پر راضی ہو گئے. مرزائیوں کو کافر کہہ دیا. مرزائی کافر تو ہیں ہی، حقیقت میں یہ مرتد ہیں، ان کا ارتداد ہے. کافر تو عیسائی بھی ہیں، کافر تو سکھ بھی ہیں، کافر تو یہودی بھی ہیں،
لیکن یہ مرزئی وہ کافر نہیں ہے۔ آج کل پتہ ہے، آپ نے سنا ہے فیس بکوں پہ یا ادھر ادھر لیدے ہو رہی ہے کہ جی قاضی صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے، اس فیصلے سے آگاہی اہل علم کو آگاہ ہونا چاہیے، اور پھر اپنی پبلک اور رعایا کو آگاہ کرنا چاہیے۔ 2019 میں ایک تفسیر لکھی تھی ایک مرزئی نے، تفسیر صغیر کے نام سے۔ مسلمان اس کے پیچھے ہوئے، انہوں نے کوشش کی کہ اس پر کیس ہو جائے، اس پر مقدمہ درج ہو جائے، نہیں کرا پائے۔ 2023 میں آ کر اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اور پھر وہ بندہ گرفتار ہوا ہے۔ اس کی رہائی کے لیے کوشش کی گئی، پہلے سیشن میں گئے، وہاں سے بھی اس کی ضمانت ریجیکٹ ہو گئی، اور پھر ہائی کورٹ میں گئے، وہاں سے بھی ضمانت ریجیکٹ ہو گئی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی ضمانت لی ہے اور اس کو رہا کیا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس بنا پر آج کل لیدے ہو رہی ہے۔ پہلے اس معاملے کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے۔ یہ ان کا معاملہ جو بھی ہوا ہماری نظر میں وہ غلط ہے۔ ایسے نہیں، انہیں دین اسلام کے معاملات کرنے کی، اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد بھی نہیں رکھ سکتے، اور مذہبی کتاب قرآن کریم کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ آج کا یہ تو اپنے چینلوں پر پہلے قرآن کریم کی آیات دکھا رہے ہیں، اور ساتھ بیت اللہ کی تصاویر دکھا رہے ہیں، اور پھر وہ قرآن سور کی بھی تصویریں دیتے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ اختلاف دین یہ بھی وراثت سے محروم ہونے کا ذریعہ ہے، یا سبب ہے، یا وجہ ہے۔ اور آخری بات وراثت سے محرومی والی وہ ہے ولد الزنا۔ ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، تو بچے نے نہ بچہ پیدا ہوا، باپ نے انکار کر دیا جی میرا بیٹا ہی نہیں۔ باپ انکار کر دیتا ہے کہ یہ میری اولاد ہی نہیں، میرا بیٹا ہی نہیں۔ اگر باپ انکار کر دے تو اس باپ کا یہ وارث بیٹا نہیں بن پائے گا جس کو قبول کرنے سے باپ نے انکار کر دیا ہے۔ یہ ہے ولد الزنا۔ یہ وہ معاملات ہیں جو وراثت سے محرومی کا سبب بننے والے ہیں۔ یہ جو انسانی ترکہ ہے، انسانی وراثت ہے، اس کے ساتھ 4 معاملات منسلک ہیں۔ پہلا معاملہ ہے کہ وراثت کب تقسیم ہوگی؟ وراثت کب تقسیم ہوگی؟ جب ایک شخص دنیا سے چلا جائے۔ دنیا سے چلے جانے والے کا سب سے پہلا معاملہ وہ کفن دفن کا ہے۔ اگر اس کی اولاد نہیں یا اس کا کوئی اہتمام کرنے والا نہیں تو اسی کی جائیداد میں سے، اسی کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے کفن دفن کا انتظام اسی کی جائیداد میں سے ہوگا جو کچھ اس نے چھوڑا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ہے ادائیگی قرض۔ ادائیگی قرض ادا ہوگا۔ مرنے والے کی جائیداد سے کفن دفن کے انتظامات کے بعد دوسرا اہم مرحلہ ہے قرض کی ادائیگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے کوئی جنازہ پڑھانے کا مطالبہ کیا جاتا تو آپ فرماتے ہاں بھئی اس پر کوئی قرض تو نہیں؟ اگر آپ کو اطلاع دی جاتی جی اس پر قرض ہے تو پھر فرمایا کیا کچھ چھوڑا ہے اس نے، یا کوئی ہے اس کا قرض اپنے ذمہ لینے والا؟ اگر کوئی ذمہ لے لیتا یا قرض ادا کرنے کا کوئی ذریعہ بن جاتا تو پھر نبی پاک اس کا جنازہ پڑھاتے۔ بصورت دیگر اللہ کے رسول مقروض فوت ہونے والے کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ قرض اتنی ایک شدید معاملہ ہے
ایک انسانی ضرورت بھی ہے، لیکن اتنا سنگین مرحلہ ہے، مسئلہ ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں لوگوں سے قرض لے کر پھر بعد میں انکار ہی کر دیتے ہیں، وہ جی ہم نے تو دینا ہی نہیں۔ پھر کچھ وہ ہیں جو حکومتی معاملات میں بینکوں سے قرض لے لیا یا محکموں سے قرض لے لیا، وہ جی محکمے بھی ہمارے اور بینک بھی ہمارے، پھر معاف کروانے بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے کلگی والے، جبے اور پان والے، بڑے بڑے لوگ قرض معاف کرواتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، قرض معاف نہیں ہوگا جب تک مقروض اس قرض کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا۔ قرض ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے انسان کو اپنی زندگی میں بری و ذمہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مقروض ہی مر جائے، اول تو قرضہ لیا اس وقت جائے جب ضرورت پیش آ جائے، اور پھر قرضہ جب لے تو پھر واپس بھی کرنے والا بنے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے 1000 دینار ایک شخص سے قرض لے لیا۔ جو لمٹ طے ہوئی تھی اس لمٹ میں اپنے ہاں سے وہ قرض کی رقم پکڑی اور چل پڑا اس کی ادائیگی کے لیے۔ دونوں کی رہائش کے درمیان ایک دریا بہ رہا ہے۔ اب جو مقروض ہے وہ قرض کی ادائیگی کے لیے اس رقم کا انتظام کر کے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ کوئی ذریعہ نہیں بنا، پانی اتنا چڑھا ہوا ہے کہ کوئی کشتی نہیں آئی، کوئی بحری جہاز نہیں آیا، کوئی ذریعہ نہیں بن پایا اس بھائی کے قرض کی ادائیگی کے لیے جانے پر۔ اب اس نے دیکھا کہ اور تو کچھ نہیں، ایک لکڑی پکڑی، اس میں بڑا سوراخ نکالا، اس میں وہ پیسے بھرے، ایک تحریر لکھی، اس کو بند کیا، اس لکڑی کو پانی کے حوالے کر دیا کہ مولا کریم تیرے نام پر میں نے قرض لیا تھا، اب اس کی ادائیگی بھی تو نے خود ہی کروانا ہے۔ اور خود گھر چلا گیا۔ جب پانی اترا پھر ایک اور 1000 کا انتظام کر کے دوبارہ اس بھائی کے گھر چلا گیا۔ جا کر کہنے لگا بھائی یہ میرا قرض ہے جو میں نے آپ سے لیا تھا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا اور میں آ نہیں سکا۔ کوئی نہ کوئی ادھر پیش کر دیا۔ بہرحال وہ جو قرض دینے والا بھائی ہے وہ بھی مسلمان تھا، اس نے کہا بھائی اس سے پہلے آپ نے مجھے قرض کی رقم بھیجی ہے کسی ذریعے سے؟ جی میں نے بھیجی تھی آپ کو ایک لکڑی میں ڈال کر۔ تو وہ قرض دینے والا کہنے لگا بھائی جس رب کے نام پر آپ لے کر گئے تھے نا، اس رب نے وہ رقم مجھ تک پہنچا دی ہے۔ یہ ہے اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، توکل اور اس کے نام کی لاج رکھنا۔ آج بھی اگر ہم اس انداز کے بن جائیں تو ہمارا رب ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک فرمائیں گے جو اس نے اپنی لاج، اپنے نام کی لاج رکھنے والوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو بھائیو، قرض ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو اپنی زندگی میں ہی مکمل کیا جائے۔ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے قرض لے کر، کئی وہ بھی ہیں جو قرض کا بہانہ بنا کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے ٹریکٹر لیا ہوا ہے، میں نے ہاؤس بلڈر والوں سے قرض لیا ہے عمارت بنانے کے لیے، تو میں چونکہ مقروض ہوں لہذا مجھ پر عشر بھی نہیں اور مجھ پر زکوٰۃ بھی نہیں۔ اس سوچ والے لوگ بھی ہیں، تو کب تک دنیا میں زندہ رہ لے گا وہ انسان؟ اس انداز کی ہیلہ بہانی کر کے مال کو محفوظ رکھنے والا کب تک زندہ رہ لے گا؟ مال محفوظ کرنے والے مسلمانوں، میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں، اگرچہ میرے موضوع سے الگ ہے۔ یہ جتنے ہندو اور سکھ تھے نا، وہ بڑے کاروباری لوگ تھے اور انہوں نے بڑا مال کما کر مسلمانوں سے وہ بیاج لیا کرتے تھے، سود لے لے کر مال کمایا، اور جب اس خطے سے جانے لگے نا تو پھر انہوں نے قبروں کی شکل میں وہ مال محفوظ کر کے یہاں سے چلے گئے، اور آج وہ آ رہے ہیں
किसी न किसी हीले बहाने। अभी एक हफ्ता गुजरा है, जिला कसूर में एक गांव है पीला, और बहुत बड़ा स्टेशन भी है वहां। गुल्ले शाह की कब्र तो है ना कसूर शहर में, ये है पन्ने शाह। वहां पन्ने शाह की कब्र भी मारूफ है। वहीं पर मेरे भी कोई रिश्तेदार हैं, मैं वहां गया हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया जी 3 दिन पहले रात के वक्त फौजी आए हैं और उनके साथ कुछ इंडिया के लोग थे, और उन्होंने आकर वो सामने वाली 3 कब्रें उनमें से देगे निकाली हैं और ले गए। 3 कब्रों में देगे छुपा रखी थी, अब उन पर दिए भी जल रहे हैं, उन कब्रों पर दिए जल रहे हैं। लोग उनका एहतराम करते हैं, मुसलमानों ने करने वाले समझते हैं, और उनके अंदर तो वो माल दबा हुआ है और वो निकाल कर आज लोग लेके जा रहे हैं। बहरहाल ये एक इजाफी बात थी। अदायगी ये कर्ज, ये मुसलमान की जिम्मेदारी है, इसको अदा करना हर सूरत में जरूरी है। एक इसके साथ ही अटाइच एक अहम बात यह है कि एक खातून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने हज के हवाले से नबी पाक से बात की, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दैनुल्लाहि अहक्कु बिल क़ज़ा, अल्लाह का कर्ज अदायगी का ज्यादा हकदार है। तो जितनी इबादत हैं वो भी मुसलमानों हमारे खाते में कर्ज हैं, इल्ला कि रब्बुल आलमीन से माफ करवा ली जाएं। इसी तरह तीसरी बात है वसीयत। वसीयत यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला भी तुम्हें वसीयत फरमाता है। अब मरने वाला अपनी जिंदगी में किसी को वसीयत कर गया कि जी ये माल मैंने फलां को दे दिया, ये जायदाद, ये जमीन, ये तरका, ये मकान, ये प्रॉपर्टी मैंने फलां को दे दी, तो वसीयत भी कारआमद है और वसीयत का एतबार किया जाएगा। हमारे दीन का ये एक अहम तरीन रुकन है, जुज़्व है। अलबत्ता इसमें अहम बात यह है कि वसीयत 1/3 हिस्से में होनी चाहिए। कुल जायदाद में से 1/3 हिस्से में वसीयत कर सकता है, इससे ज्यादा में वसीयत नहीं हो सकती। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वसीयत उनके लिए करेगा जो उसके तरके के वारिस नहीं बन पाते, नहीं बन रहे, वरासत उन्हें नहीं मिलेगी, बस उनके लिए वसीयत हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि किसी हराम मामले में वसीयत न करे, किसी हराम मामले में वसीयत न करे, तब फिर उसकी वसीयत का एतबार किया जाएगा। अब इसमें एक इजाफी बात यह है कि वसीयत करने वाले की वसीयत या तो तहरीरन लिखी हुई हो, उसके अपने दस्तखत हो, अंगूठा लगा हुआ हो, दस्तखत भी हो, अंगूठा लगा हुआ भी हो कि जी मैं ये वसीयत कर रहा हूं, या फिर उसके गवाह हूं। और अगर बाप के दुनिया से चले जाने के बाद एक बेटा उठा और वो कह रहा कि मेरे बाप ने मेरी बीवी के हक में वसीयत कर दी है, या मेरे बाप ने मेरे बेटे के हक में वसीयत कर दी है, अब बाकी मांदा वरसा को इल्म नहीं, बाकी मांदा वरसा के इल्म में ये वसीयत नहीं है, ये शख्स वसीयत का दावा कर रहा है, तो याद रखिए इस तरह की वसीयत को भी नहीं माना जाएगा। इस अंदाज की वसीयत नहीं मानी जाएगी, बशर्ते के वो वसीयत में गवाह लाए या फिर उसकी तहरीर लाए जिस पर उसके दस्तखत भी हों और अंगूठा भी लगा हुआ। फिर जायदाद को तकसीम करने में किन को सबसे पहले तकसीम की जाएगी? सबसे पहले असहाबे फरूज हैं। असहाबे फरूज वो वरसा होते हैं जो किताब और सुन्नत की नस्सों के जरिए, किताब और सुन्नत के अहकामात आलिया के जरिए वो वारिस बन रहे हैं, वो असहाबे फरूज हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी कलाम पाक में
ذکر فرمائے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخر الآیتین. وہ وارث ہیں، وہ کتاب و سنت کے حکم میں پاک کے ذریعے وارث ہیں، وہ اصحاب فروض کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد اسباط ہیں. اسباط وہ وارث ہیں جو ڈائریکٹ وراثت کے حقدار نہیں بنتے، ڈائریکٹ وراثت کے حقدار نہیں بنتے. ان کو اسباط ہے برادری والے ہیں، رشتہ دار قریبی ہیں، لیکن وارث نہیں ہیں. ان کو اسبا کہتے ہیں. اگر اصحاب فروض نہ ہوں، مرنے والے کا بیٹا نہیں ہے، مرنے والے کی بیٹی بھی نہیں ہے، باپ بھی دنیا میں نہیں ہے اور بھائی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے اسباط اس کے وارث بنیں گے. ایسے ہی مسلمانوں، اگر کسی کا کوئی وارث ہو ہی نہ، کسی کا کوئی وارث ہو ہی نہ، تو پھر اس کی وراثت کہاں جائے گی؟ مرنے والا مر گیا، فوت ہو گیا، اب اس کا کوئی آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کی جائیداد اور دولت کہاں جائے گی؟ دو احکامات ہیں اس ضمن میں. پہلا حکم یہ ہے کہ بیت المال میں اس کی ٹوٹل وراثت کو بیت المال میں جمع کروایا جائے گا. اور اگر بیت المال کا اہتمام نہ ہو، جیسے ہمارے ہاں نہیں ہے، تو پھر غریب رشتہ داروں میں، اس کی برادری کے غریب لوگوں میں وہ مال تقسیم کر دیا جائے گا. تو بھائیو، وراثت کے معاملات میں ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی بربادی کا باعث بنے اور اگلے جہان میں ہمارے لیے جہنم اور دوزخ کا باعث بنے. ایک باپ کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کو ساری جائیداد دے گیا، باقی سب بیٹیوں کو محروم کر دیا، اور یہ غلط ہے. یہ اس کی دنیا میں بھی بدنامی کا باعث بننے والا معاملہ ہے، اور رب العالمین کے دربار عالیہ میں تو اس نے تباہ و برباد ہونا ہی ہونا ہے. تو اللہ والو، یہ جو مال ہے یہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت اور انعام ہے. اس مال کو اسی انداز میں خرچ کیا جانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے جی میرا مال میرا مال میرا مال، یہ سارا علاقہ ہی میرا ہے، پوری نہر میرے علاقے میں آ رہی ہے، یا پورا ضلع ہی میرا ہے، پورا صوبہ ہی میرا ہے. یقول العبد مالی مالی وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، اس کے مال میں سے اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا. ما اکل فافنا، کھا لیا، وہ ختم ہو گیا. اور دوسرا فرمایا وما لبس فابلا، جو اس نے زیب تن کیا ہے، کپڑے بنائے، سوٹ بنائے، کوٹ بنائے، شلواریں بنائیں، اعلیٰ ترین سے اعلیٰ ترین ملبوسات بنائے، وما لبس فابلا، وہ بوسیدہ ہو گئے، وہ اس کے اپنے استعمال میں آ گئے. اور تیسری بات فرمائی وما اعطا فقتنا، جہاں کہیں مسجد بنانے کی ضرورت تھی مسجد بنا دی، غریبوں مسکینوں حاجت مندوں کو دینے کی ضرورت تھی دے دیا، کہیں پانی کا انتظام نہیں تھا کر دیا، کہیں مدارس میں بچے پڑھتے ہیں انہیں کتابیں خرید کر دے دی اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے. وما اعطا فقتنا، جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ جمع ہو گیا. فرمایا وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جتنا مال ہے فہو ذاہب، یہ تو انقریب دنیا سے جانے والا ہے. وتارکہ للناس، اب یہ تو لوگوں کے لیے چھوڑ جائے. اب باقی جو وراثت دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے، وارث بننے والے، وہ وارث بننے والے اس کی جائیداد کے وارث بن جائیں گے، اس کی زمینیں تقسیم ہو جائیں گی اور کوٹھیاں بھی بک جائیں گی، تقسیم ہو جائیں گی. پھر یہ وارث بننے والے چاہیں تو اس کی قبر پر جا کر دعا کریں، چاہے نہ کریں، یہ تو ان کا معاملہ ہے نا. تو بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم وراثت کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء کے قریب بیٹھو، ان سے ان معاملات پر ڈسکس کرو.
جمعوں کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ پبلک اور عوام کو اس سنگین مرحلے اور معاملے کا اندازہ ہو سکے اور کوئی بیچارہ مسلمان اندھیرے میں ہی نہ مارا جائے، کوئی مسلمان اندھیرے میں ہی نہ مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے اور سب کے معاملات کو درست فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے، اور جو مال ہم دنیا میں کماتے ہیں اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق سے نوازے، اور پھر جائز اور صحیح ذرائع میں اس کو استعمال کرنے، اور پھر جو کچھ بچا ہے اس کو چھوڑ کر چلے جانے کی ہمیں اللہ توفیق بخشے۔ آخری بات وہ یہ ہے، ایک شخص اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو مال تقسیم کرتا ہے۔ ایک شخص وہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بھائی اور میرے بیٹے میری بیٹیوں کو کچھ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو وہ اپنی زندگی میں ہی اپنا مال تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ تقسیم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس ضمن میں علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ تقسیم نہ کیا جائے، وہ اپنا مال چھوڑ کر چلا جائے اور آنے والے وہ جانے ان کا کام جانے، یہ کسی کا بوجھ اپنے گلے میں ڈال کر نہ جائے۔ اور اگر کوئی شخص تقسیم کر دیتا ہے تو پھر اس کی تقسیم پر مطمئن ہوا جانا چاہیے، راضی ہوا جانا چاہیے، اور اس کو کرنے کی پھر اجازت بھی ملنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تقسیم اپنی زندگی میں کرتا ہے تو پھر کیسے کرے گا؟ للذکر مثل حظ الانثیین کی شکل میں، کہ بیٹی کو ایک اور بیٹے کو دو حصے، بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو دو حصے، اس شکل میں تقسیم ہوگا، یا دونوں کو برابر دے گا۔ دونوں طرح کے فتوے موجود ہیں، ہمارے اکابرین اہل حدیث علماء کرام کے دونوں طرح کے فتوے موجود ہیں۔ اگر وہ دونوں کو یعنی بیٹی اور بیٹے کو برابر مال دے دے تو یہ فتویٰ بھی موجود ہے، اور اگر وہ وراثت کی شکل میں اپنا مال تقسیم کرے تو یہ فتویٰ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔